إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة المكتوبة، يعني صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضة ثم الزكاة كذلك ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه أبو داود وابن ماجہ. حضرات غرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی تخلیق انسانیت کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی کثیر تعداد میں فرشتے اور بھی مخلوقات پیدا فرمائی، لیکن حضرت انسان اور جنات کا اللہ تعالیٰ نے نام لیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادات قولی، فعلی، بدنی، مالی ہوتی ہیں. بعض عبادات فرائض میں سے ہیں، فرض ہیں، اور بعض عبادات فرضوں کے علاوہ بھی ہیں جنہیں نوافل کہا جاتا ہے. نماز فرضی بھی ہے، نفلی نماز بھی ہے. روزہ فرضی بھی ہے، نفلی بھی ہے. حج فرضی بھی ہے، نفلی بھی ہے. زکوٰۃ فرضی بھی ہے اور نفلی بھی ہے. فرائض اللہ تعالیٰ نے ان کا حساب لینا ہے، اور اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ باز پرس فرمائیں گے. انسان کا کیا ہوا ہر عمل
قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ فرائض میں کمی کوتاہی ایک ہوتی ہے جان بوجھ کر، ایک ہوتی ہے انسان کے بھول جانے کی وجہ سے۔ جو بھول جانے کی وجہ سے انسان سے فرائض میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اور سبب لگا کر پورا فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے جان بوجھ کر ایسا کرنا، فرائض کو چھوڑنا یا اعلانیہ طور پر اس کا انکار کرنا، اس کے منکر ہو جانا۔ تو ان کا منکر ہونا یا انکار کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مثلا نماز ہے، ایک نماز فرضی ہے، ایک نفلی ہے۔ فرضی نماز تو فرض ہے جس کا اللہ نے حساب کتاب لینا ہے، اور جو اس نماز کو نہیں پڑھتا، جس کا عقیدہ نہیں ہے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں ناک کے ساتھ، جو نماز نہیں پڑھتے، نمازیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھتے بھی نہیں اور پڑھنے والوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، نماز کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں، ایسے لوگ چاہے وہ مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے ہوں، ان کے نام اسلامی ہوں، وہ یقیناً دائرہ اسلام سے ان کا خروج ہے، وہ خارج ہے، ان کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے جو مسلمان تو ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس میں پھر ڈنڈی مارتا ہے، سستی کاہلی کا شکار ہے۔ اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی ان سستیوں کو کسی اور طریقے سے پر کر دیں گے، اور ایک ہے کہ اس کی یہ منافقت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ اس کی نماز میں سستی پائی جا رہی ہے۔ فرائض کا درجہ بہت زیادہ ہے، اور جس کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ یہ رکھا ہے کہ اللہ ان کے بدلے میں انسان کو جنت عطا فرمائیں گے۔ لیکن فرائض کے علاوہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتے ہیں اور اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب انسان نفلی عبادت کرتا ہے۔ اور اگر انسان کے دل میں خواہش ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ میں نے فرضی عبادت میں کوتاہی نہیں کرنی، اگر وہ نوافل نہیں پڑھتا، سنتیں ادا نہیں کرتا، صرف فرائض ادا کرتا ہے، تو یقیناً وہ بھی جنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ دین کی موٹی موٹی چیزیں مجھے بتا دیجئے، موٹی موٹی چیزیں مجھے بتا دیجئے، میں زیادہ تو نہیں جانتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بارے میں اس کو بتایا گیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ نماز 5 نمازیں فرض ہیں ہر مسلمان پر، ہر عاقل و بالغ پر 5 نمازیں فرض ہیں، یہ ادا کرنی ہے، اور اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی ہیں، نفلی عبادات بھی ہیں۔ ان نمازوں 5 کے علاوہ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر ہیں، یہ تو فرض ہیں، لیکن ان فرضوں کے علاوہ نفلی نمازیں بھی ہیں، ہر نماز کے ساتھ نوافل ہیں، اور بھی نوافل ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے۔ تو یہ نمازیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرضی نماز ہے اور ایک نفلی نماز ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فرضی نمازیں پڑھنے کا میں عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کو انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن نفلی کا میں وعدہ نہیں کرتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو زکوٰۃ کا بتایا کہ اگر آپ کے پاس مال ہے، اتنا مال ہے، زکوٰۃ کا اس کو نصاب بتایا، اس پر زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے دل میں ہو تو آپ نفلی صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، نفلی زکوٰۃ ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ
اگر میرے پاس اتنا مال ہوا، صاحب نصاب ہوا، تو پھر میں فرضی زکوٰۃ ادا کروں گا، لیکن نفلی کا وعدہ نہیں کرتا۔ حج کا معاملہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی عبادت بھی کی جا سکتی ہے، عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وعدہ کرتا ہوں، فرضی ضرور کروں گا لیکن نفلی کا وعدہ نہیں کرتا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفلی کا عہد نہیں کیا، فرضی کا کیا۔ چلا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو تو اس آدمی کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے۔ تو جو فرضوں کی ادائیگی کرنے والا ہے اس پر وہ عقیدہ بنا لیتا ہے، اگرچہ اس پہ عمل نہ بھی ہو۔ بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والا آیا، اس نے کلمہ پڑھا، نمازیں نہیں پڑھی، حج نہیں کیا، روزے نہیں رکھے، لیکن اس حال میں اس کو موت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا کر دی، کیونکہ دل کا خلوص، دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ انسان کا دل صاف ہو، وہ اللہ سے عہد کر لے کہ اے اللہ یہ کام میں نے کرنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی مسجد میں نہیں پہنچا، اس کو موت آ جاتی ہے، وہ نیکی کے راستے پر تھا۔ بلکہ حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز کا انتظار کرنے والا مسجد میں، وہ گویا کہ نماز کی حالت میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص امت محمدیہ پر کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بہانے بنائے ہیں انسان کو بخشنے کے لیے۔ پھر فرضی نماز کے علاوہ نوافل ہیں، ان میں سے نماز ہے۔ فرائض ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر 17 رکعات دن اور رات میں فرض ہے، اور 17 رکعات کے 34 سجدے ہیں۔ 34 سجدے ہر مسلمان پر فرض ہیں دن اور رات میں، لیکن یاد رکھنا، ان کو فرض رکھنا ہے، فرض ان کو سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک سجدے کی بنا پر جنت سے نکالا تھا، صرف ایک سجدہ، اور مسلمان پر اللہ نے 34 سجدے دن رات میں فرض کیے ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، خاندانی مسلمان ہیں، نام بھی مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا اہتمام نہیں کرتے جو اللہ نے فرض کی ہے۔ اور اس فرضی کے علاوہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی نماز ہے۔ اللہ فرماتے فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو جتنی بھی نفلی عبادت کرے، نفلی کام کرے، اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کرے، نوافل ادا کرے، نفلی صدقہ خیرات کرے، لیکن یہ مت سمجھے کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی آگے بڑھنا ہے۔ کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع ہے، جیسے وہ صحابہ نے کہا تھا کہ میں ساری رات ہی اللہ کی عبادت کروں گا، ساری رات عبادت میں گزاروں گا، رات کو نیند ترک کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ انسان بالکل لوگوں سے اجنبی بن جائے، معاشرے کو چھوڑ دے، حقوق العباد کو چھوڑ دے، روزے رکھنے شروع کر دے اور روزہ ترک نہ کرے، نمازیں پڑھنی شروع کر دے، رات کو ساری رات مصلی پہ کھڑا رہے، اپنے جسم کے حقوق ادا نہ کرے، اپنے جسم کو آرام نہ پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے رات دی ہے آرام کے لیے، اور اس میں سے، اس رات میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی عبادت کے لیے خاص کرنا، قیام کرنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور جب انسان کا ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ انسان سوتا بھی ہے، جاگتا بھی ہے، اللہ سے اس کی لو لگی ہوتی ہے، اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، تو پھر انسان سویا ہوتا ہے، اللہ اس کا سونا بھی عبادت میں لکھوا دیتے ہیں، اس کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ پہلو بھی بدلتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو فرضوں کے علاوہ وہ نوافل کا اہتمام کرنے والے لوگ
ان کی بڑی فضیلت ہے، نوافل کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ المکتوبہ، سب سے پہلے قیامت والے دن انسان سے اس کی نماز کا سوال کیا جائے گا۔ فإن أتمها کتبت لہ تامہ، اگر اس کی یہ نماز مکمل ہوئی، کون کہہ سکتا ہے میری نماز مکمل ہے؟ کتنی نماز میں کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان کھڑا نماز میں ہوتا ہے، اس کے خیالات کہیں پہنچے ہوتے ہیں، حالانکہ نماز کا حق تو یہ ہے کہ نماز، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر یہ خیال کرو کہ تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ایسی کیفیت ہو انسان پر تو پھر خیالات ادھر ادھر جانے سے رک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان ہے، کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں۔ اگر اس میں یہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا، اگر یہ اس کی نماز مکمل نہ ہوگی، قال اللہ تعالی لملائکتہ، اللہ اپنے فرشتوں کو کہیں گے انظروا، دیکھو هل تجدون لعبدی من تطوع، میرے بندے کی کوئی نفلی چیز پڑی ہے، کوئی نوافل پڑے ہیں اس نے، کوئی نفلی چیزیں یعنی عبادات میں سے؟ فرشتے دیکھیں گے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا فَتُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضًا، اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادت کو فرض بنا کر اس کی نماز کو مکمل کر دیں گے۔ تو فرضوں کو پورا کرنے کے لیے نفل کام آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الزکاۃ کذالک، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، یقیناً انسان کا ہر وہ عمل مت سمجھے کہ میں نے پورا کمپلیٹ اسی طریقے پر کیا ہے جس طرح اس کے کرنے کا حق ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ارکان اسلام اور حقوق العباد، انسانی زندگی میں، معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کو جیسے کرنے کا حق ہے انسان سے ہو نہیں پاتے۔ تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے اسی طرح کیا ہے؟ وہ تو اللہ غفور الرحیم ہے، ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اللہ اپنے دربار میں شرف قبولیت سے نواز دے۔ اسی تو ہم دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول فرما لے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال جیسے کرنے کا حق ہے، کرنی ویسے کوشش کر چاہیے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے بھی میں یہ کر رہا ہوں اس کو قبول فرمانے والا تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الزکاۃ کذالک، اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہوگا۔ اگر اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوں گی، اللہ فرمائیں گے دیکھو میرے بندے کی، انظروا، دیکھو لعبدی من تطوع، کوئی اس کی نفلی چیز، صدقہ خیرات کیا ہے اس نے، زکوٰۃ تو وہ ہے نا جو اس انسان پہ لاگو ہے، اور اس کو ٹیکس نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو نماز، روزے کو، زکوٰۃ کو اپنے اوپر یہ ٹیکس سمجھتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے والے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنے والے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اعلان جہاد کیا تھا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا۔ لیکن ایک انسان دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، کبھی کبھی اس کے دل میں آ جاتا ہے زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہوئے وہ اچھا مال خرچ نہیں کرتا، حالانکہ قبول تو اس کا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالی جو خالص دل کے ساتھ مال خرچ کیا جائے، خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ فرماتے تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ مال خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو، تمہارا محبوب ترین مال۔ ہم اگر معاشرے میں نظریں دوڑائیں تو کتنے لوگ ہیں وہ جو اپنا خالص، صاف اور پکیزہ مال اور ستھرا مال وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بکریوں کے ریوڑ ہیں مثال کے طور پر، ان میں سے دیکھتے ہیں جو کمزور ہے بکری وہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ کے راستے میں
اچھا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعہ بیان فرمایا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ دونوں نے قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی تھی، ایک نے اپنی بکریوں میں سے ایک خوبصورت اچھی بکری اللہ کے راستے میں ذبح کی، اور دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ ناقص قسم کا گلہ پیش کر دیا۔ اب اس وقت کا نشانی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتے تھے، آسمان کی آگ آتی، جس کی قربانی کو جلا دیتی، اس کی قربانی اللہ کے راستے میں قبول ہو جاتی۔ ایسے ہی ہوا، جس نے خلوص دل کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنا جانور قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اس کو آسمانی آگ نے جلایا، اور دوسرے نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، اللہ نے تیری قربانی کو کیوں قبول کیا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں، پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آج بھی لوگ بہت ساری قربانیاں کرتے ہیں، کوئی اونٹ ذبح کرتا ہے، کوئی گائے ذبح کرتا ہے، کوئی اونٹ کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں اگر اس میں ریاکاری آ جاتی ہے ساری قربانی ضائع چلی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز بھی ریاکاری کی پڑھی، روزہ بھی ریاکاری کا رکھا، یہ عبادات ہے نا، قربانی بھی عبادت میں ہے، تو جس نے بھی ریاکاری کی اس نے شرک کیا ہے۔ لہذا اگر اس انسان نے فرضی زکوٰۃ دینی ہے تو اس میں اس کو اپنے دل کو خالص کرنا ہوگا اور اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہے نفلی، نفلی میں اپنی مرضی ہے، نفلی میں تھوڑا دے، زیادہ دے، اچھا دے، ناقص قسم کی چیز دے دے، خرچ کرے۔ خرچ کرنا، نفلی طور پہ خرچ کرنا اچھی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح معاملہ زکوٰۃ کا ہوگا، دیکھا جائے گا اس کی زکوٰۃ والا معاملہ پورا ہے، اگر پورا ہوا کتبت لہ تامہ، اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ کام کمپلیٹ ہے، اور اگر اس میں کمی آتی ہے اللہ فرمائے کہ میرے فرشتوں دیکھو اس کی کوئی نفلی زکوٰۃ صدقہ خیرات موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فرضی بنا کر اس کی زکوٰۃ والے معاملے کو بھی پورا فرما دیں گے۔ اور جب ایسا معاملہ ہو جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم تؤخذ الاعمال على حسب ذلك، اسی طرح دوسرے اعمال کو بھی اسی طرح حل کیا جائے گا۔ ایک فرضی چیز ہے اور ایک نفلی چیز ہے، فرضوں میں کمیاں آئیں گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کی نفلی عبادات کو دیکھو تاکہ اس کو فرض بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو بخشش کے راستے پہ ڈال دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود فانک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ وحط عنک بها خطیہ، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے صوبان زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر سجدے لازم کرو، سجدے کیا کرو، فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، تم جو کوئی بھی سجدہ کرو گے اس سجدے کرنے کی بنا پر اللہ تمہارے لیے تمہارے درجات کو بلند کر دیں گے، وَحَتَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، اور اس سجدہ کرنے کی بنا پر اللہ تیری خطا کو بھی معاف کر دیں گے۔ یہ کون سے سجدے ہیں؟ یہ سجدے نفلی ہیں، نوافل پڑھنے سے، نفلی عبادات کرنے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے خدمت کا موقع ملا، میں لوٹے میں پانی لے کر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کروایا، اللہ کے نبی میرے اس کام سے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا مانگ۔ ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے کوئی مال نہیں مانگا، دولت نہیں مانگی۔ اللہ والے مال و دولت سے محبت نہیں کرتے، ان کی محبت، ان کی دنیاوی زندگی کا مقصد وہی ہوتا ہے کہ ان دنیا میں نیک کاموں کے عوض میں اللہ مجھے جنت الاٹ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیعہ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں،
اللہ آپ کے ساتھ مجھے جنت میں بھیج دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور سوال؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہی سوال ہے کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَإِنِّي عَلَيْكَ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں لیکن تو اپنے اوپر ایک بات لازم کر، یعنی کہ میری اس معاملے میں مدد کر۔ فَعَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اللہ کو زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کر۔ وہ سجدے کیا ہے؟ وہ نفلی عبادات ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقیموا ولن تحصوا واعلموا ان خیر اعمالکم الصلاۃ ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استقامت کو اختیار کرو اور تم اس کی ہرگز طاقت نہیں رکھو گے، اس پر یقین کر لو کہ تمہارا بہترین عمل نماز ہے، اور ایک سچا مومن ہمیشہ وضو کی حالت میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھو اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے بھی کچھ حصہ نماز کا بچا کر رکھے، ساری مسجد میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ گھر میں نماز ادا کرے گا تو اس گھر میں نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ گھر میں بلائیں پیدا کریں گے، گھر میں خیر و برکت ہوگی اس کی گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں فرضوں کے علاوہ اپنی نفلی عبادت بقیہ نماز گھر میں ادا کرتا ہوں، حالانکہ تم سب سے زیادہ گھر مسجد کے قریب میرا گھر ہے۔ تو نفلی عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگو تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جسے وہ اپنے گھر میں ادا کرے سوائے فرض نماز کے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرمایا فعلیکم بالصلاۃ فی بیوتکم فإن خیر صلاۃ المرء فی بیتہ الا صلاۃ المکتوبہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، ضرور پڑھا کرو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ اپنے گھر میں پڑھے سوائے فرض نماز کے۔ فرضوں کے علاوہ جو نماز ہے وہ گھر میں بہتر ہے وہ ادا کی جائے۔ اس سے میں ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، اپنے گھروں میں ضرور نماز ادا کیا کرو، ولا تتخذوها قبورا، گھروں میں نماز چھوڑ کر، یعنی کہ گھروں میں نماز نہ پڑھ کے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قبرستان میں نماز ایسی نہیں ہوتی، سجدے والی نماز قبرستان میں نہیں ہوتی۔ اس فرمان سے یہ بات واضح ہوتی ہے، فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بیتا قصرا من ذهب فی الجنہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دن اور رات میں 12 رکعت ادا کرتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنى اللہ لہ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالی جو 12 رکعت دن اور رات میں ادا کرتا ہے، 17 رکعت تو انسان کی فرض ہے نا دن اور رات میں، صبح کی فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے اور عشاء کی 4 رکعت ہے۔ تو یہ رکعت 17 رکعت انسان پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو وہ ادا کرتا ہے اس بارے میں کئی احادیث آتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے من صلی 12 رکعۃ فی یوم ولیلۃ بنی لہ بیت فی الجنہ، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس روایت کو بیان فرماتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا حضرت ام حبیبہ فرماتی ہے جب سے میں نے یہ حدیث اللہ کے نبی سے سنی ہے میں نے ان رکعات پر ہمیشگی اختیار کر لی، ان کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ما من عبد مسلم یصلی للہ،
کل یوم سنتی عشرۃ رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ الا بنى اللہ لہ بیتا من الجنہ او بنی لہ بیت فی الجنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ ہر دن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 12 رکعت نفل فرضوں کے علاوہ ادا کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دیتے ہیں یا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر بیان کی, فرمایا اربعا قبل الظہر 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے, ورکعتین بعدہا نماز ظہر کے بعد 2 رکعت, ورکعتین بعد المغرب 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد, ورکعتین بعد العشاء عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت, ورکعتین قبل الفجر اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت. یہ رکعت 12 ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان یہ ادا کرتا ہے بن اللہ لہ بیتا قصرا من ذہب فی الجنہ, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دیتے. تو یہ نماز وہ نفلی نماز ہے جس پر انسان ہمیشہ کی کرتا ہے. فرضوں کا تو اللہ نے حساب لینا ہے, لیکن نوافل سے اللہ تعالیٰ انسان کو اعزازات دیتے ہیں, اس کے درجات بلند کرتے ہیں, اللہ اسے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علی 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدہا حرم اللہ علی النار. جو آدمی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت ادا کرتا ہے اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ادا کرتا ہے اور ان پر ہمیشگی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں. مسند احمد کی روایت ہے. تو دونوں طرح کی روایت ملتی ہے, ظہر سے پہلے 4 بعد میں 2 رکعت بھی ہے اور 4 رکعت بھی ملتی ہے. اس لیے نفلی نماز کے بہت درجات ہیں, ان کو ادا کرنا چاہیے. اور جو لوگ ہمارا یہ اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ فرضی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں, سنتے پڑھتے ہی نہیں ہیں, نفل پڑھتے ہی نہیں ہیں, یا ان یہاں کے رہنے والوں پر اعتراض کیا جاتا ہے, سعودی لوگوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ فرضوں کے علاوہ باقی نماز نہیں پڑھتے. بھئی ہو سکتا ہے ان احادیث کی روشنی میں وہ اپنے گھر میں نفلی عبادت کرتے ہوں, سنتیں گھر میں پڑھتے ہوں, نوافل گھر میں ادا کرتے ہوں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرضوں کے علاوہ تمہاری بہترین نماز, افضل نماز وہ نماز ہے جو تم اپنے گھر میں ادا کرتے ہو. بہرحال ان احادیث پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے اور ہمیں نفلی عبادت بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے, اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانِي الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جی کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے. جی ہاں, آپ نے اصل میں پورا درس نہیں سنا, اس میں نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ جو آپ نماز فرض پڑھتا ہے اس کا تو اللہ نے حساب لینا ہے آپ سے, لیکن جو سنتیں ہیں نوافل ہیں اس کے درجات بہت زیادہ ہیں اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سنتوں کو نفلوں کو فرض بنا کر اللہ فرضوں کو پورا کریں گے. فرضوں میں بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتوں اور کو, جس طرح کہ میں نے یہ آخری حدیث ابھی بیان کی ہے کہ جو یہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے, ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے, نماز مغرب کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہے, عشاء کے بعد 2 رکعت ادا کرتا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت ادا کرتا ہے, وہی جو سنتیں ہیں. تو جن پر یہ بندہ جو ہمیشگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا گھر بنا دیتے ہیں. تو ان کو پڑھنا چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. چھوڑنا چاہیے سفر کی نماز میں, سفر میں تخفیف کی گئی ہے اور تخفیف پہ عمل کرنا یعنی کہ سنت پہ عمل کرنا زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. جی نہیں واجب. آپ نے کیا پایا؟ اگر تو آپ نے پہنچے, آپ کو اگر سجدہ ملا ہے تو ٹھیک ہے, اگر آپ سے پہلے سجدہ ہو چکا ہے تو آپ کو کیا معلوم سجدہ ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا؟ نہیں, آپ پہ واجب نہیں ہے, وہ آپ پہ واجب نہیں ہے.
آپ پہ وہ رکعت آپ نے آ کے اس میں آ کے سورۃ فاتحہ پڑھنی واجب ہے، اس کو پڑھیں گے اور باقی قرآن آپ خاموشی سے سنیں گے اور اپنی رکعت کو اسی طرح ادا کریں گے. ٹھیک ہے، دیں. آپ نے دے دیا نام اس کو ابھی؟ وہی میں پوچھ رہا ہوں، اس نے مجھے یاد نہیں ہے کون سا درس تھا. نہیں وہ اس دن موضوع کیا تھا، میں تو خود بھول گیا ہوں. نام تو دینا چاہیے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہو، میں نماز کا وہاں موضوع دے دوں. مجھے یاد نہیں ہے کون سی تاریخ یاد ہے آپ کو؟ بیان العام دیا. اگر تاریخ یاد ہو تو اگر وہاں سے معلوم ہو سکتا ہے تاریخ یاد ہے تو پھر میں موضوع چلو دیکھتا ہوں موبائل میں شاید ہو. کا دین نہیں چھوڑوں گا. جھگڑا کھڑا ہو گیا پانی کے مسئلے. اس طرح نہیں پتہ چلے گا. روئے زمین پر سب سے برا نام مدینہ المنورہ کا ہے. اب تو آگے آ جانے والے ہیں. دین دیکھ کرو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی مدد کرو. چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.